ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے. آمین. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ اکبر، اللہ نے مخاطب کیا ہے مومنوں کو. یہاں اے وہ لوگو جو مومن ہو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ یہ روزہ تم سے پہلے پچھلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا. اور یہ روزہ جو فرض ہے کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ اکبر. یہ روزہ اس لیے آیا ہے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اگر ہم رمضان سے پہلے گناہ کے کام انجام دیتے تھے تو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہم برائی کے کام انجام دے رہے تھے تو رمضان کے اس روزے جو شروع ہو گئے ہیں اس میں ہمیں برائی کو ترک کر دینا چاہیے. اپنے خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے. نہیں تو میرے بھائیو اور دوستو، قیامت کے دن ہم جب یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب ہمارا حساب لے گا تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة، قیامت کے دن جو سب سے پہلا کوشچن ہوگا، جو سب سے پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، صلاح کے بارے میں. آج ہم مسلمان دیکھیے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں بند ہیں، اذان دینے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. ہماری مسجدیں سنسان ہیں، مسجدوں کو دیکھ ریکھ کرنے والے آدمی نہیں ہیں، مسجد کی صاف صفائی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، سب دنیا دراز میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ صلاح ہے، وہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. Islam is based on 5 pillars. First, you testify that there is no any God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger of Allah. Second, to offer salah 5 times, compulsory congregational prayers dutifully and perfectly. Third, to pay zakah, give the charity to poor person. In 1 year's 2.5% of their savings. To fast in the month of Ramadan. We should fast from dawn until sundown, abstaining from food, drink, and sexual relations. To perform Hajj, pilgrimage to Mecca, for those Muslims who are physically and financially able to journey to Mecca. So you know, this is the called 5 pillars of Islam. This is the basic pillars of Islam. This is the fundamentals of Islam. We accept, we are Muslim. We not accept, we are not Muslim. Yeah? Really? Clear?
میرے بھائی اور دوستو، یہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے. پہلی چیز یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. اس کے سوا ہم جہاں سر کو جھکاتے ہیں وہ غلط جگہ ہیں، رونگ پلیس ہے، وہ سجدے کی جگہ نہیں ہے. صرف ایک اللہ کے سامنے ہم رکوع کریں گے اور ہم جھکیں گے تو صرف ایک اللہ کے لیے. تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی، پوجا کے لائق، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ پہلی کو شہادتین عربی میں بولتے ہیں. اگر ہم پہلی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ہم مسلم ہیں. اب ہمارے اوپر مسلم ہیں تو یہ 5 چیز جو ہے ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، 5 وقت کی صلاح، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہم 5 ٹائم کی صلاح ادا نہیں کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 وقتوں کی صلاح اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں ان کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا. اسی لیے نماز انیواری ہے، صلاح ضروری ہے، صلاح کمپلسری ہے. چاہے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے آپ نماز ادا کر لیجئے، اشارے سے نماز پڑھ لیجئے. لیکن اللہ کو یاد کرنا اور عبادت کرنا اور 5 وقت کی صلاح پڑھنا اسلام میں ضروری ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. ہر مسلمان پر جو غنی ہے، جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ 1 سال پورا ہونے پر اس کے مال میں 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ غریبوں کو دینا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اور ہم غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کو یہ مال تقسیم نہیں کرنے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ مال ہمارے اوپر وبال جان بن جائیں گے، عذاب کی شکل میں آئیں گے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں عذاب دی جائے گی. جیسا کہ قرآن کریم میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. پتہ یہ چلا اسی مال کے ذریعے سے اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اسی مال کے ذریعے سے ہمیں سزا بھی دی جائے گی. چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سعودی عرب کے اندر تیسرا روزہ ہے. کون سا؟ تیسرا. اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے درجات اور مقام کو بلند فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے نیکیوں کے راستے ہموار فرمائے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی اور دوستو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بہانہ بناتے ہیں روزہ ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم روزہ پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں درد، نماز روزے سے ہم کو سو دور ہے. حالانکہ یہ روزہ بہت بڑا انعام ہے مومنوں کے لیے. اب یاد رکھیے گا، یہ پریشانی نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام، سلف و صالحین روزے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے روزے تک پہنچا دینا، میں روزے رکھنے والا بن جاؤں، وہ ماہ مقدس سے پہلے ہمارا انتقال نہ ہو. اللہ کم سے کم ہم روزے میں داخل ہو جائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کہاں ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے اسپیشل دروازہ بنایا ہے، صرف اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے. ان فی الجنت بابا یقال له الریان. اللہ رب العالمین نے جنت میں روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے جو صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو آٹومیٹک وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح سے 5ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حج کرنا. جو مسلمان صاحب استطاعت ہیں وہاں پہنچنے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں حلال پیسے کے ذریعے، حرام کے ذریعے نہیں، حلال پیسے، حلال کمائی کے ذریعے جو آدمی یاترا کرنے کی، ٹریول کرنے کی، مکہ مکرمہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو لائف میں ایک دفعہ اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے. اور اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ٹال رہا ہے، بار بار ٹال رہا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں اسے جواب دہ ہونے ہوگی.
میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت سارے انعام کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دی، یہ انعام ہے اللہ کا۔ اللہ نے کان دی، یہ بھی انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی، وہ بھی انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت سے رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم پریشان ہیں یا وہ پریشان ہیں، تو جائیے کسی ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھیے، کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنی بھاری بھاری بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے تندرستی دے، اے اللہ میری آنکھ کی بینائی لٹا دے، اے اللہ میرے جسم کے جو بیماری ہیں اللہ اسے شفا عطا فرما۔ بار بار دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے ہم کو صحت و عافیت اور تندرستی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی قدر کریں، نہیں تو ایک دن یہ نعمتیں زائل ہو جائے گی، پھر ہم ترسیں گے، پھر ہم نہ عبادت کرنے کے لائق ہوں گے، نہ ہم روزہ رکھنے کے لائق ہوں گے، ہماری زندگی کسی لائق نہیں رہے گی۔ اسی لیے جو اللہ نے انعام کیا ہے ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو جو میں نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، اگر تم ان کو گننا چاہو، اگر تم ان کا اللہ رب العالمین کا جو نعمتیں دے رکھی ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اب دیکھ لیجئے، پانی ہے کتنی بڑی نعمت ہے، آکسیجن ہے، ہوا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، صحت و عافیت ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں مائنڈ دیا، دماغ دیا، ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے نعمتیں، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے قبل کہ ہم دنیا سے فنا ہو جائیں، اس سے قبل کہ ہم دنیا سے جو رخصت ہو جائیں، اس سے قبل کہ ہم دنیا سے انتقال ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک سے مہینہ آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ امید لے کر کے آ رہے تھے، وہ راستے میں تھے، وہ ہوائی جہاز میں تھے، وہ ٹرینوں میں تھے، وہ بسوں میں تھے، وہی انتقال ہو گئے، وہ چلے گئے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پا پایا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زندہ تو ہیں پر طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ میرے بھائی اور دوستو، روزہ کی قدر کریں، یا ماہ مقدس کی قدر کریں، اور اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کریم کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین کو خوب یاد کریں، رات میں اٹھیں تو اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں، ہر نمازوں کے بعد، ہر نمازوں سے پہلے جب دل چاہے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے خوب مانگیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ آخری میسج ہے کہ ہم نماز کی اہمیت دیں، نماز کو اہمیت دیں، نماز پڑھیں، نہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ چاہے آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی ساری چیزیں ہو، فنا گی، ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور جو کچھ رب العالمین کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی میں جو مبتلا ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں، غزہ میں پریشانی میں ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔